یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگیاں گزار گئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، وہ تو الٹا مقدمہ دائر کریں گے۔ چادریں چڑھتی ہیں اترتی ہیں، ان کی بھی سائیکلنگ میرا گمان ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس چادر سے صاحب مزار کو فائدہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، صاحب مزار کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مزار میں چادر چڑھانا جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا۔ میرے خیال میں اگر ایک درود شریف پڑھ کر صاحب مزار کو بھی ایصال ثواب کر دینا، اس سے ان کو خوشی حاصل ہوگی۔ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے، قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے، اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے۔ آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم۔ آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، مثلا میں یہ کہتا تھا کہ مزاروں پہ آپ نے نہیں جانا، میرا موقف اس لیے ہے کہ مزار نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا نہ کرو، ان پہ مجاور بن کے مت بیٹھو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضور کی بیماری کے دن چل رہے تھے، حضور کی 2 بیویاں آخری دن تھے آپ کے، ام حبیبہ اور ام سلمہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئی کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے نا، ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا رومن امپائر کا، جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ حضور انتہائی تکلیف میں ہے، لیکن آپ پتہ ہے امام الموحدین ہیں، آپ نے فرمایا یہی ان کی خرابی تھی کہ کوئی نیک آدمی یا نبی فوت ہو جاتا تھا، اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، پھر اس کی تصویریں لٹکاتے تھے، پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔